بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مہینے بنائے؟ پورا مجمع بولے گا کتنے مہینے بنائے؟ اور یہ 12 مہینے ٹھیک ہے ہم نے بنائے کیلنڈر میں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل میں، وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا۔ باقی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 10ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس دن میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن میں نے 12 مہینوں کو بھی طے کیا۔ بولو سبحان اللہ۔ جس دن کون تیار ہوئے؟ 7 آسمان۔ جس دن کیا تیار ہوئی؟ 7 زمینیں۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کو طے کیا۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر 10۔ بولو پارہ نمبر۔ کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 12 مہینے پیدا کیے۔ اس دن جس دن میں نے آسمانوں کی تخلیق کی، اس دن جس دن میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا۔ پورا مجمع بولے اللہ نے کتنے مہینے بنائے؟ اس میں سب سے نمبر 1 ٹاپ والا مہینہ جو اللہ نے بنایا وہ آنے والا رمضان کا مہینہ۔ بولو سبحان اللہ۔ 12 مہینوں میں سب سے اونچا مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ رمضان۔ اور یقیناً اتنا پیارا مہینہ کہ جس مہینے کے بارے میں ہمارے نبی انتظار کرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ آپ بھی آمین کہو، اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے گے۔ اور 12 مہینے میں نمبر 1 رمضان کا مہینہ، کیونکہ پہلے 10 دن آتے ہیں۔ بولو پہلے 10 دن آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نچھاور ہو جاتی۔ بولو سبحان اللہ۔ دوسرے 10 دن آتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ اور آخری 10 دن آتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اللہ نے میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آئیں گے اللہ رحمتیں لے کر آئے گا، دوسرے 10 دن آئیں گے اللہ مغفرتوں کے پروانے لے کر آئے گا۔ اور میرے سارے بھائی اور بہنوں ساتھ میں کہو، آخری 10 دن مل جائے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو میرے پیارو، سب سے اونچا مہینہ کون سا؟ اس کے بعد نمبر 2 پر کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان۔ بولو کون سا مہینہ؟ جس میں ہم سب ہیں ماشاءاللہ، شعبان۔ اچھا یہ مہینہ شعبان اب تو اس کا آخری موڑ ہے، لیکن ہم میں سے کس کو معلوم نہیں ہوگا شاید کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام ڈائریکٹ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلانا۔ بولو شعبان کے معنی آتے ہیں، آواز سے، شعبان کے معنی آتے ہیں، یعنی اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا بندہ شعبان مہینہ دیا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا، میں اپنی رحمتوں کو پھیلاؤں گا۔ میرا بندہ تو ندامت کے آنسو روئے گا، آنسو بعد میں آئیں گے، اس سے پہلے میں تجھے مغفرت عطا کر دوں گا۔ تو میرے پیاروں، بہت پیارا مہینہ شعبان مہینہ۔ اب چونکہ آپ سب جمع ہیں اور سیرت النبی کے واسطے جمع ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ شعبان مہینہ ہمارے نبی کا مہینہ۔ بولو شعبان مہینہ ہمارے، اور آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ۔ بولو آنے والا رمضان، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ بولو سبحان اللہ۔ اب میں اصل بات پر آنا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے مہینے کے بارے میں کہہ دیا۔ رمضان مہینہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اور شعبان مہینہ بھی اللہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ اس وقت میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے کو نہیں معلوم اس میں آدھا گھنٹہ جائے، 1 گھنٹہ جائے، 2 گھنٹہ جائے، آپ تیار ہو نا؟ بس آپ دعا کریں کہ میری آواز کھلتی جائے اور میں آپ کے سامنے بات کرتا جاؤں، بولو آمین۔ صرف ایک بات مجھے رکھنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے
یا نہیں گئے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب بھائی ہمارے بیٹے دل خیرآبادی نے کتنا اچھا ماحول بنایا تھا، اب پھر ٹھنڈے ٹھنڈے کیوں ہو گئے بھائی؟ ساتھ میں بولو نا، ایک ساتھ میں بولو، ہمارے نبی معراج پر گئے؟ میں نے بولو نہ گئے؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مصطفیٰ اور میرے مرتضیٰ آپ کو ساتوں آسمانوں پر آنا ہے، ساتوں آسمانوں پر آنا، آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل آسمانوں پر کیسے جانے کا؟ اور آج تک ہم تو آسمانوں پر گئے نہیں، آسمان پر کیا ہوگا؟ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، بولو سبحان اللہ، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ آؤ آسمان پر آ جاؤ۔ ہر نبی ہر آسمان پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، ہر نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ آسمانوں پر آ جائے۔ آپ لوگ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، بہت خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، ساتویں آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ بھائی پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ 7 آسمانوں کو پار کیا۔ ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھایا، اللہ اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، میں نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا۔ اے سبحان اللہ بولنا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے مصطفیٰ ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، 8 جنتوں کو پار کرنا ہے۔ اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ دیکھو کتنی بنائی؟ ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا 8 جنتوں کو پار کرنا، آپ انگلیوں پر گنتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 جنت کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 جنت النعیم کو پار کر لیا، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی تیسری جنت جنت عدن کو پار کر لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 جنت سلام کو پار کر لیا۔ ساتھ میں بولیں گے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سلام کو پار کر لیا، جنت مقامہ کو پار کر لیا، جنت ماوا کو پار کر لیا، جنت عدن کو پار کر لیا، بلکہ میرے پیاروں 8ویں جنت جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا۔ جنت بھی پار ہو گئی، جنت النعیم، جنت عدن، جنت سلام اور جنت مقامہ اور جنت ماوا اور جنت فردوس۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری 8 جنتوں کو پار۔ جب 8 جنتوں کو پار کر لیا، سننا، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں 8 جنت کو پار کر لیا، اب کہاں آنا ہے؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا یہ درخت نظر آتا؟ ہاں نظر آتا۔ کہ یہ درخت کا نام سدرہ ہے، اس درخت کو پار کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے سدرہ کو بھی، بولو بولو، وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، ایک بورڈ لگا تھا۔ جب سدرہ کو پار کیا، قرآن کریم میں پتہ چلتا ہے ایک بورڈ لگا جس پر لکھا تھا المنتہی، یعنی یہاں آسمان مکمل ہو گیا، بولو آسمان۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہتے جبرائیل ہم نے 7 آسمان 8 جنتوں کو پار کیا، سدرہ کو پار کیا، یہاں تو بورڈ لگا ہوا ہے کہ مکمل ہو گیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ سے پوچھو اب کیا کرنا۔ ہمارے نبی نے اللہ سے پوچھا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے عرش پر آنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کہاں پر آنا ہے؟ عرش پر۔ عرش
یہ کپٹیا والوں بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں، عرش کے معنی اللہ کی آفس، بولو اللہ کی۔ آپ نے مالداروں کے آفسوں کو دیکھا ہوگا، چلو یہاں کپٹیا میں نہیں دیکھا ہوگا تو آپ نے کہیں کلکتہ میں دیکھا ہوگا، یا چلو اگر کوئی بمبئی گیا وہاں بڑے بڑے بلڈروں کی آفسوں کو دیکھا ہوگا، یا اگر چلو آپ دبئی گئے ہوں گے بڑے بڑے برجوں کو دیکھا، جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا برج کیسا بنا ہوگا جو آسمانوں کو چھوتا ہے اور دریا میں سے شروع ہوتا ہے، اتنا بڑا برج۔ اللہ کے بنانے والا انسان، اس کا آرکیٹیکٹ انسان، اس کا ڈیزائن کرنے والا انسان، اس کے اوپر اینٹ اور گارا لگانے والا انسان، اس کے اوپر ساری کاریگری کرنے والا انسان، جب انسان اتنا بڑا برج بنا سکتا تو میرے کپٹیا والوں اللہ کی قسم اللہ کی آفس کیسی ہوگی میرے پیارو۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، میرے مصطفیٰ اب آپ کو کہاں پر آنا ہے، بولو نا کہاں پر آنا ہے، عرش، یعنی اللہ کی۔ تو ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا، جبرائیل بلا رہے، عرش پر بلا رہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو بلا رہے، مجھے نہیں بلا رہے، بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آپ نہیں، ارے مجھے لینے تو مکہ مکرمہ میں آپ آئے تھے، پورا سفر ہم نے ساتھ میں طے کیا اور راتوں رات سفر طے کیا، اور یہاں آ کر آپ کہتے ہو کہ میں آگے نہیں آؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے، یہاں سے لے کر عرش تک یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں۔ بولو آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی، یہ مقام محمد ہے جہاں سارے فرشتے، نوری فرشتے، جہاں ان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد کی قدرت شروع ہو جاتی ہے۔ بولو جہاں نوری فرشتوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کا مقام ہے، اگر میں نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی، خدا کی رونق، خدا کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی۔ یہ صرف مقام محمد ہے، آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں، بولو آپ کے بعد کوئی۔ خیر ہمارے نبی کہاں پر پہنچے، بولو، آواز نہیں آ رہی، بولو نا کہاں پہنچے۔ بھئی میری آواز بیٹھی، آپ کی بھی بیٹھی ہے، آپ کی آواز بھی بیٹھ گئی ہے، دل خیر آبادی نے سب کی آواز بٹھا دی۔ ہمارے دل خیر آبادی آج آپ سے بہت قریبی ملاقات ہوئی، شادی ہوئی آپ کی، بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، گھر میں بھی آپ پڑھتے نعت نظم، بیوی سنتی ہے؟ نہیں یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ قاری احمد علی آپ باہر جاتے ہو لمبے لمبے بیان کرتے ہو، ہاں گھر میں بیوی سنتی ہے؟ میں نے کہا میں سنتا ہوں، وہی حال ہے نا سب کا، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ اب میں ابھی میرا بیان شروع کرنے جا رہا ہوں، یہاں تک تو میں نے مقدمہ بتایا، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے، آواز کے ساتھ بولو کہاں پر پہنچ گئے، اور پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا قرآن پاک کی آیت جو ڈائریکٹ ریلے ہوتی ہے کہ ہمارے نبی عرش پر گئے، میرے ساتھ میں پڑھے جن کو یاد ہو، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ